اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا حسین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام آج 10 منٹ لیٹ ہوا لیکن کل سے انشاءاللہ 9:15 شارپ میں ممبر پہ آ جاؤں گا. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, 10 منٹ میری طرف سے دیر ہوئی. کل انشاءاللہ شارپ 9:15. رضوی کالج بامبے کی یہ 4th مجلس ہے, 4تھی مجلس ہے لبیک یا حسین کی ٹاپک. 3 دن سے آپ کی خدمت میں معروض ہے ریکویسٹ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ میسیج ہے لبیک کا کہ اگر انسان اس کو سمجھے, انڈرسٹینڈ کرے کہ ہم بول کیا رہے ہیں اور کس سے بول رہے ہیں, تو ایک انقلاب زندگی میں آنا لازم ہے. یہ سلوگن لبیک یا حسین کا ہماری پوری کمیونٹی میں ایک اویئرنس کو پیدا کرتا ہے, اور اویئرنس کا آنا لازم ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ وعدہ ہے, یہ پرومس ہے مظلوم کربلا سے, حسین ابن علی سے, کہ مولا میں اپنے سروسز کو آفر کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. محرم یہ میسیج کو لاتا ہے, یہ یاد دہانی کرتا ہے, یہ ریمائنڈ کرتا ہے کہ تم کو نے جو پرومس کی ہے اس کے بارے میں سوچو کہ تم نے پورا سال کیا کیا, کتنی تیاری کی, کتنا اپنے آپ کو پریپیئر کیا امام کے اس لبیک کا جواب دینے کے لیے. کل میں نے بتایا کہ مولا علی نے کیسے اس لبیک کو نبھایا. دوستو, سننا بولنا آسان ہے, لیکن اپنے ورڈ کے اوپر رہنا مشکل ہے. اور وہ انسان کامیاب ہے کہ وہ کسی کو پرومس کرے تو اس پرومس کو فلفل کرے. اگر دنیا میں کوئی وعدہ کرے, کوئی پرومس کرے, کوئی عہد کرے اور اس کو وہ پورا نہیں کرے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی کرتا ہے, یہ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا. اس بندے کی, اس شخص کی, اس پرسنالٹی کی معاشرے میں, سوسائٹی میں, سماج میں پھر وہ عزت نہیں ہوتی کہ اگر وہ پرومس کر کے اس کو فلفل نہیں کرے. 1 دفعہ 2 دفعہ غلطی ہوتی ہے, 3 دفعہ 4 دفعہ, دین اگر ایوری ڈے سیم سٹوری چل رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ یہ وعدہ کر کے یہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتا ہے. تو محرم ہم کو ریمائنڈ کر رہا ہے کہ سنو, تم نے وعدہ کیا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ پرومس نہیں کر رہا. آپ کہیں گے ہم نے نہیں کیا پرومس. نہیں, آپ نے کیا پرومس. آپ زیارت وارثہ نہیں پڑھتے؟ زیارت وارثہ تو ہر انسان پڑھتا ہے نا. کوئی شخص اس مجمع میں ایسا نہیں ہے, بچہ ہو, لڑکا ہو, لڑکی ہو, عورت ہو, مرد ہو, سب وارثہ پڑھتے. کم از کم زندگی میں 1 دفعہ تو پڑھا. پورا لاسٹ ایئر 2012 میں آپ نے 1 دفعہ تو زیارت وارثہ پڑھی ہوگی نا. تو اس میں آپ نے نہیں کہا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. آپ نے کہا
زیارت شہدائے کربلا میں یہ کہا تو اٹ مینس آپ نے آلریڈی اپنا وعدے کو، اپنی پرومس کو، اپنی خواہش کو، اپنی آرزو کو، اپنی وش کو امام حسین کے سامنے پیش کیا. یہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ جو وارثہ کے کلمات ہیں، اس میں آپ نے یہ کہا کہ مولا کاش میں ہوتا، اگر میں ہوتا تو میں اپنی سروسز کو آفر کرتا. آپ نے کیا ہے نا پرومس، تو اگر پرومس کیا ہے تو ہر شیعہ محرم آئے تو اس کو ریمائنڈر ہے یہ کہ سنو تم نے پرومس کیا ہے، ناؤ ایٹ لیسٹ اس محرم میں ان چیزوں کو چھوڑ دو کہ جس کو حسین پسند نہیں کرتے. ہماری زندگی میں ایک چینج تو آنا ہے نا. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی انسان مکمل نہیں ہے. کوئی یہ غفلت میں، اگنورنس میں نہیں رہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بامبے کا سب سے زیادہ پائس آدمی ہوں، مجھے کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے. کتنا ہی وہ ہو، پائس ہونے دو، کتنی ہی عبادت کرتا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہوا ہے نا، کہیں نہ کہیں تو لغزش ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں تو مسٹیکس ہوئے ہیں. تو اس کے لیے محرم ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، محرم ہمارے لیے ایک پیغام لاتا ہے، محرم ہمارے لیے ایک میسیج لاتا ہے کہ اگر تم بھول گئے ہو تو اب کہو لبیک یا حسین. عاشورے کے دن آپ زیارت پڑھیں گے تو زیارت میں نہیں کہیں گے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، مولا اگر میں ہوتا تو میں سروسز آفر کرتا. عزیزو یہ سب سے بڑا آنر ہے، یہ سب سے بڑی عزت ہے. اگر کوئی شخص اپنی سروس کو حسین کو آفر کرے، آپ کیا سمجھ رہے؟ آپ کی پوری زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہے اس سروسز کے اوپر، پوری لائف. تھوڑا سا چینج کرنے میں حرج کیا ہے؟ تھوڑا سا اپنی لائف کے سٹائل کو بدلنے میں کیا لوز کر رہے آپ؟ آر یو لوزنگ اینی تھنگ؟ پیسہ جا رہا؟ کیا جا رہا؟ اچھے کام کے لیے بول رہے نا. تھوڑا سا چینج کر لو. آج ایک واقعہ آئے گا کہ امام حسین چاہتے کیا ہیں، کیسا شیعہ چاہیے حسین کو. ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ امام کو کیسا شیعہ چاہیے. ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں 2012 میں، ایسا چاہیے؟ یا مولا کی نگاہ میں کچھ اور ہے کہ مجھے ایسا شیعہ ملے تو میں اس کی سروسز کو ایکسپٹ کروں گا؟ دوستو آپ انصاف سے بتائیے کہ ہم آفر کریں اور امام حسین کہہ دے کہ آئی ڈونٹ نیڈ یو، تو پھر ہمارا زندگی کیا کدھر چلی گئی؟ اگر امام کہہ دے کہ مجھے تم نہیں چاہیے تو ہم سمجھ رہے کہ ہمیشہ ہم اسی بامبے میں رہنے والے 1000 2000 3000 ایئرس. لائف کا سپین کتنا ہے؟ 60 70 80 90 میکسیمم. دین واٹ؟ کہاں جانے والے 90 ایئرس کے بعد؟ تو اب ہر انسان کو یہ فکر ہونا ہے کہ میں اپنی سروس کو آفر کروں، میں اپنی سروسز کو آفر کروں اور امام میری سروسز کو ایکسپٹ کر لے. آج آپ ریئلائز نہیں کر رہے، آج آپ کو فکر نہیں ہے، اس لیے کہ مولا نے بہت دے دیا، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، نوکر بھی ہے. then you don't need anything. یہ غفلت ہے. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا. یہ یاد رکھو، جس نے آپ کو ہیلتھ دی ہے یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں بڑا ہیلتھی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی، آئی ایم ریئلی ہیلتھی، ابھی کوئی مرنے والا نہیں ہوں. کوئی اس سوچ کے زندگی مت گزارو. 1000 واقعات اس دنیا کے ہیں. آپ کے باندرا کا 3 سال پہلے کے اس واقعے کو یاد کرو جو محرم سے پہلے اس لیڈی کا ہوا تھا کہ جو ممبر سجا کے، کوئی فائل نہیں، میڈیکل فائل نہیں، ممبر سجایا، 29 ذیلحجہ کو صوفے پہ بیٹھی ختم ہو گئی. 3 سال پہلے اسی باندرا میں ممرہ کا وہ مومن گھر سے چلا، ہیلتھی، گاڑی چلاتا ہوا آیا، بیٹھا، ختم ہو گیا. میں نے اس کا چہروں پڑھا تھا وہاں جا کے. آل دا وے آئی کیم فرام حیدرآباد. مجھے بتایا گیا کہ اس بندہ بالکل صحیح تھا، گھر سے صحیح آیا،
گھر سے نکلتے وقت اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں نہیں آؤں گا، میری ڈیڈ باڈی آئے گی. اس کی وائف، اس کے بچے یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ میرا ہسبینڈ جا رہا، میرا ڈیڈ جا رہا، لیکن واپس وہ ایسا نہیں آئے گا، کسی کے ہاتھوں پہ آئے گا. یہ تو لائف ہے. جب موقع ملے، whenever you get chance, you are lucky کہ محرم آیا، ہیلتھی ہیں آپ، صحت مند ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن سوچو کہ اگر ہماری سروسز کو ہم آفر نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ where we will stand، کہاں جائیں گے؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ محرم کے 10 days میں اتنا انسان کاشس ہو جائے، ذہن کو کھول لے، سوچے کہ مجھے اپنے کو آفر کرنا ہے حسین ابن علی کو. لبیک یا حسین اپنے دل سے بولنا ہے، ٹپ آف دی ٹنگ سے نہیں بولنا ہے. then you have to prove، اپنی زندگی میں پروف کرو. ان چیزوں کو چھوڑو جس کو مظلوم کربلا پسند نہیں کرتے. تاریخ کا مشہور واقعہ کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسا. ہم شیعہ ہیں اینڈ وی آر پراؤڈ کہ ہم شیعہ ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں. فائن، یہ ہم بول رہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. اگر مولا بولتے کہ یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ یہ پاسبلٹی نہیں ہے. آف کورس ہے. اگر ہم کوئی چیز نہیں چھوڑتے، مسلسل گناہ کرتے، کل جو میں نے باتیں بتائی، میوزک بھی، لیکن I'm so happy, I'm really thankful to you all. پھر بول رہا، آج میرے پاس کئی فونز آئے کہ مولانا ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا. باندرا کے کچھ لڑکیوں نے فون کیا، ممبر سے بول رہا کہ ہم نے ٹوٹل اپنے گھر سے بند کر دی، میوزک بند کر دی، اور ہم لبیک یا حسین کی آواز پہ ہم تیار ہیں. ہم اس سلوگن کو 24 گھنٹے بولیں گے کہ امام ہماری سروسز کو ایکسپٹ کریں. میں تو کہتا ہوتا ایک آدمی چینج ہو، لڑکی کا چینج ہونا یہ بڑی بات ہے. اس لیے کہ لڑکی ایک نہیں، ایک جنریشن اس کے ساتھ ہے، ایک نسل اس کے ساتھ ہے. اگر وہ چینج ہو گئی تو اس سے بگ اچیومنٹ کہ ایک فیملی چینج ہو. ایسا نہیں ہے کہ چینج نہیں ہو رہا. میں آپ کو میسج نہیں دے رہا، میری مجلس لائیو ہے. جو بھی میری مجلس پورے بامبے میں سن رہا، نیٹ کے اوپر جو بھی سن رہا، گلوبل میسج ہے کہ لبیک یا حسین، اس کو پکارو دل سے. مشہور واقعہ ہے 200 ایئرس پہلے کا کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسا. غور سے سننا، بڑا فیمس ہے، میں نے بھی کہیں پڑھا، یوٹیوب پہ ہے یہ واقعہ. میں نے پڑھا تھا، شاید یورپ امریکہ میں کہیں پڑھا تھا، مجلس ہے وہ، لیکن یہاں میں میری ٹاپک میں اس لیے پڑھ رہا، اس کو شارٹ کروں گا میں. ابراہیم حلخلی کا واقعہ کہ شیعہ امام کو کیسا چاہیے. لبیک یا حسین کا ٹوٹل میسج ہے اس میں 2 چیزیں ملیں گی آپ کو. 2 چیزیں. یہ 2 چیزیں اگر آج کی مجلس میں کسی نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ 2 چیزوں کو آج کی 4تھی مجلس رضوی کالج کی میں چھوڑ دوں گا، تو آج کی مجلس اور وہ بندہ کامیاب ہے اپنی سروسز کو آفر کرنے کے لیے. میں بھی مظلوم امام آپ کی سروسز کو ایکسپٹ کر لیں. یہ میسج لڑکی، لڑکا، عورت، مرد سب کے لیے ہے. اس واقعے میں مشہور انسیڈنٹ ہوا، 200 سال پرانی بات ہے. ابراہیم حلخلی کا واقعہ ہے. ہلے کا رہنے والا، علی کا چاہنے والا، شیعہ نے حیدر، مولا کا ایک عزادار، حسین کی مجلس کرنے والا، حسین کی غم کرنے والا، بیمار ہوا، سکھ ہوا، شدید بیمار. غور سے سنو، بیمار ہوا، اور بیماری بھی کیا تھی؟ اس کے پیر پہ ایک زخم ہو گیا تھا. ڈاکٹرز کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اس کو سرجری کرو، اس کا آپریشن کرو، تکلیف میری بہت ہے. تو ڈاکٹرز نے دیکھا، اس زمانے کے میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی. چیک کرا، چیک کر کے پورے ڈاکٹر اور حکیم جتنے تھے اس وقت، ان لوگوں نے کہا کہ ایک ایسی نرو کے اوپر تیرا زخم ہے کہ اگر ہم سرجری کرتے ہیں تو اتنا خون بہہ جائے گا کہ تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا. ہم نہیں کر سکتے، ہم سوری، ہم سرجری کر ہی نہیں سکتے. ہلا چھوٹا سا شہر ہے، نجف اشرف کے قریب ہے. اللہ مولا کی زیارت ہم کو نصیب کرے.
ہلا وہ شہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جہاں کے علامہ ہلی ہے، پوری فیملی علامہ ہلی کی. کل پرسوں کی مجلس میں علامہ ہلی کا جو کنٹریبیوشن ہے لبیک یا حسین کے لیے وہ میں بتاؤں گا. وہ ایران والا واقعہ نہیں پڑھوں گا، دوسرا جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. کل سے ان لوگوں کا بھی ذکر آئے گا، ان علماء کا کہ جنہوں نے ایوری سینچری میں، ہر سینچری میں لبیک یا حسین کا جواب دے کر شیعت کو مضبوط کر کے آج 2012 تک ہمارے پاس شیعت کو بھیجا. یہ ان علماء کا صدقہ ہے. یہ وہ علماء ہیں، وہ مجتہدین ہیں، وہ ہمارے مرجع ہیں کہ جنہوں نے 1200 ایئرز میں 77 یہ علماء ہیں کہ جنہوں نے 1200 سال میں شیعت کو ایسے مضبوط کیا. کل سے ان کے کچھ واقعات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، صرف اس لیے کہ وہ سننے کے بعد تھوڑا سا ہمارے پاس ایک اویئرنس اور آئے کہ اگر وہ عالم کر سکتا تو ہم 2012 میں کیا کر رہے ہیں. اس لیے کہ 2012 میں ہم سب کی ریسپانسبلٹی ہے، ہم سب کے لیے یہ ذمہ داری ہے، ہر شیعہ کی ذمہ داری. میں نے پہلی مجلس میں کہا یہ بچہ ہے تو یہ بھی سروس آفر کر سکتا، ایک لڑکی ہے وہ بھی اپنی سروس کو آفر کر سکتی. یہ صرف پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہم اس فریم میں جو امام حسین کا فریم ہے کیا اس فریم میں آتے. اگر آتے ہیں تو فائن. یہ ہلے سے بغداد آیا. بغداد اس وقت خلفائے عباسی کا کیپٹل تھا، بغداد سٹی. وہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، کیپٹل تھا وہ، پوری وہ ڈائنسٹی کا، عباسی ڈائنسٹی کا کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا. پہنچا، اس نے ڈاکٹرز کو بتایا، پورے ڈاکٹرز نے چیک کیا، سیم کیس کہ اتنی ایسی جگہ پہ تیرا یہ زخم ہے کہ اگر ہم سرجری کریں گے تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا. اب یہ گھبرا گیا. اگر کوئی انسان کو ڈاکٹرز جواب دے دے تو اس کا کیا حشر ہو. یہ تو بالکل نروس ہو گیا کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا. لیکن اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے، اس نے کہا سارے دنیا کے ڈاکٹرز نے جواب دیا نا، ایک بڑا ڈاکٹر سامرے میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھے. اس نے کہا لیٹس گو ٹو سامیرا. وہاں سے نکل کے سامیرا آیا، 10ویں اور 11ویں امام کو سلام کیا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. سامرے میں امام کی زیارت کر کے وہ بیسمنٹ میں گیا، سرداب مقدس میں نیچے. سرداب میں جا کر سرداب کا جو عمل ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں. وہ عمل بھی ایکسٹرا آرڈینری ہے. اگر کوئی شخص وہاں جا کر عمل کرے زمانے کے امام سے، یہ استغاثہ امام زمانہ ہے، 7 دن کا عمل ہے، 7 ڈیز کا. اگر کوئی شخص وہاں جا کے 7 ڈیز اعمال کرے اپنے امام سے، اس کو جواب ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، کوئی حاجت ہو وہاں جا کے اگر کرنے سے اس کو کئی چیزیں ملتی ہیں. میں بھی استغاثہ بتاؤں گا. اب بتا دوں کہ وہاں جا کے دعائے فرج پڑھنا ہے. کون سی دعا؟ پہلے 2 رکعت سلامتی کی نماز، 2 رکعت حاجت کی نماز. امام سے پڑھنے کے بعد دعائے فرج، اللہم عزمن بلا و برے الخبا من کشف الخطا والی دعا. اس کے بعد وہ تسبیح جو 118 مرتبہ، یا فرضاً جب انسان مصیبتوں میں گھر جائے تو یہ عمل کرنا ہے اس سرداب مقدس میں. استغاثہ امام زمانہ، 2 رکعت حاجت کی نماز، 2 رکعت سلامتی کی نماز، دعائے فرج، اس کے بعد تسبیح. 15-20 منٹ کا عمل ہے. جب آپ زائرین یا گروپس میں جاتے ہیں تو یہ عمل ضرور کرنا. وہاں پہ جو میرے ساتھ ابھی گئے تھے کربلا، ان کو میں نے کروایا تھا یہ نماز، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نماز پڑھی تھی. دوبارہ 118 مرتبہ یا فرزند فاطمہ ادرکنی پڑھنے کے بعد اس نے اپنے پیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، دنیا کے پورے ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا اور میں آپ سے مانگتا کہ مجھے زندگی چاہیے، کیور کرے. ہوا کیا؟ لاسٹ ڈے آ گیا، امام نہیں آیا. یہ مایوس ہو گیا. اس نے کہا میں جا کے آخری غسل کروں گا، اس کے بعد امام کو سلام کروں گا، سلام کر کے واپس اپنے ساتھ ہلے میں زندگی گزاروں. ٹھیک ہے، امام نے
لیکن آپ کو پتا ہے اس کا جو سب سے بڑا کام تھا نا، جو امام نے اس کو پسند کیا، وائی، اس نے 7 ڈیز عمل کیا، استغاثہ کیا، لیکن 7 ڈیز کے بعد آنسر اس کو نہیں ملا تو اس نے کمپلین نہیں کی. آپ سمجھے میری بات؟ کمپلین نہیں کی. ہمارا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، پریشانی میرے پاس کیوں آ رہی؟ میں اتنا نیکی کرتا ہوں، اتنا ڈونیشن دیتا ہوں، اور میں کیوں رزق کے پرابلم میں آ گیا؟ یہ ویری کامن کمپلین. ذرا آپ اپنے آپ کو عبادتیں زیادہ کریں اور کوئی پرابلم آ جائے، فوراً کہتے ہیں مولانا میں تو اتنا کرتا ہوں، اس کو نہیں ہو رہا مجھے ہو رہا. فوراً دوسروں کی طرف نگاہ چلی گئی کہ اس کو کیوں نہیں ہو رہا. یہ اور ایک پرابلم ہے. کبھی دوسروں کے لیے تم نقصان کیوں چاہ رہے؟ دوسروں کو تکلیف کیوں چاہ رہے؟ اگر تم پرابلم میں ہے تو تم یہ کیوں چاہتے کہ تمہارا دوسرا بھائی بھی پرابلم میں؟ یہ لبیک یا حسین کے ویری امپورٹنٹ میسج. آپ کو یہ چاہیے کہ دوسروں کے لیے اچھا سوچو، دوسروں کے لیے بہتر سوچو. اس نے کوئی کمپلین نہیں کی کہ مولا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا میری بات، مولا کی مصلحت، مولا نہیں دینا چاہتے، فائن. یہ میں شارٹ کر رہا واقعہ. دجلہ میں غسل کیا، غسل کر کے پلٹا. غریب آدمی ہے، بہت غریب آدمی ہے. برتن میں پانی لیا، پانی لے کے آہستہ آہستہ امام کے روزے کی طرف جا رہا سامنے میں. اس وقت سامنے میں 4 دروازے تھے، یہ ساؤتھ کی طرف سے آ رہا تھا. جے کہتا ہے کہ جب میں پہنچ رہا تھا وہاں پہ تو میرے کانوں میں، غور سے سنے، میرے کانوں میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی. میں پلٹ کے دیکھا تو میں نے دیکھا 4 آدمی ہیں جو گھوڑے پہ آ رہے ہیں تیزی کے ساتھ. اس زمانے میں گھوڑے پہ لوگ ٹریول کرتے تھے. یہ بازو ہٹ گیا، یہ سوچ کے کہ کوئی راستے پہ جا رہا ہوگا چلے جائے. یہ بازو ہٹ گیا، لیکن وہ چاروں اس کے سامنے آئے. ایک اس کے سامنے آ گیا بالکل، ایک رائٹ، ایک لیفٹ، ایک پیچھے. اس کو بالکل کارڈن آف کر دیا، گھیر لیا. سامنے جو تھے ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور ٹربن باندھے ہوئے تھے. انہوں نے اس کا نام لے کے اس کو سلام کیا کہ ابراہیم الخلیل سلام علیکم. یہ کہنے لگا میرا نام ان کو کیسے معلوم؟ پوچھا آپ کون ہیں؟ علیہ کا سلام تو کہہ دیا. پھر پوچھا آپ ہیں کون؟ کس قبیلے سے آپ ہیں؟ کون سی ٹرائب کو آپ بلانگ کرتے؟ اس نے ٹرائبز کے نام لینا شروع کیے. انہوں نے کہا میں یہ ٹرائب کا نہیں ہوں، یہ ٹرائب کا نہیں ہوں. مسلسل لیتا رہا. انہوں نے کہا میں اس ٹرائبز سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ حج پہ تھا. یہ پوچھا آپ کیا میرے ساتھ حج پہ تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو ایک سٹیج ایسا آیا کہ سامنے جو تھے گھوڑے کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ابراہیم تجھے نام سے کیا تعلق ہے؟ یہ بتا تیری طبیعت کیسی؟ ہاؤ آر یو؟ انگلش میں نہیں کہا، سمجھے؟ میں صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہا. امام چاہتا تو بات کر سکتا انگلش میں، ایسا نہیں ہے کہ امام کو انگلش نہیں آتی. آپ سے اچھی امام ہر لینگویج کا مالک ہے. کوئی زبان امام کے لیے نہیں، حجت خدا ہے. ہر زبان میں بول سکتا ہوں، وہ مالک ہے زبانوں کا. تو امام نے کہا کیسے ہو؟ اس نے کہا I'm not fine. بالکل میں طبیعت صحیح نہیں، میں پرابلم میں ہوں. تو سامنے والے نے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے؟ تو کہا مجھے تکلیف ہے. تو انہوں نے کہا میرے قریب آ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری تکلیف کا. تو یہ سوچنے لگا پتہ نہیں کون ہے. میں ابھی غسل کر کے آ رہا ہوں، خون نکلے گا، بلڈ نکلے گا، میں نجیس ہو جاؤں گا، پھر جا کے غسل کرنا پڑے گا. غریب آدمی ہے. یہ پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے کہا کہ ابراہیم کم ہیئر، نزدیک آ میرے. یہ پھر پیچھے ہٹ گیا. پھر تیسری مرتبہ وہ رائٹ پہ جھک کے اس کا ہاتھ پکڑ کے نزدیک کر لیا. وہ گھوڑے کے اوپر ہے، یہ نیچے، اس کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں پانی ہے. انہوں نے کہا یہ بتا تیری تکلیف کہاں ہے جو تو پرابلم تو مسلسل استغاثہ کر رہا ہے، کمپلین کر رہا ہے، تکلیف میں کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے اپنے تھائیز کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا. تو یہاں پہ زخم تھا. تو آنے والے نے کہا یہی ہے تکلیف؟ اس نے کہا ہاں یہی. تو انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو، اس پام کو اس کے پیر پہ رکھا، رکھ کے تھوڑا سا پریس کیا.
پریس کر کے ہٹا دیا. ہٹا کے کہا ابراہیم شکر ادا کر اللہ کا کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی. یہ کہتا ہے اب جو میں نے دیکھا تو زخم کا نشان بھی نہیں تھا. کبھی میں پیر کو دیکھتا ہوں, کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایکسائٹمنٹ کے جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا وہ فریکشن آف سیکنڈ میں, کوئی میں فیری ٹیلی سٹوری نہیں سنا رہا, یہ ہر کتاب میں موجود ہے, یہ وہ ریالٹی ہے, وہ واقعہ ہے. تو اس کے بعد جو رائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا ابراہیم اس وقت تیرے سامنے حجت خدا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تیرے سامنے تیرا امام ہے. اب اس کا ایکسائٹمنٹ یہ کریزی ہو گیا تھا. آپ امیجن کریں اگر کوئی کہے کہ سامنے امام ہے تو کیا حالت ہوگی اس کی. یہ فوراً اپنے سر کو امام کے رکاب پہ پیر پہ رکھ دیا, کہا مولا I'm really thankful to you. آپ آئے. امام نے اس کو ویسا اٹھایا, اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا ابراہیم تو واپس جانا, بغداد میں اس انسیڈنٹ کی بہت دھوم ہو جائے گی. وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ تجھے بلائے گا, رولر جو ہے گورنر جو بغداد کا وہ تجھے بلائے گا, بلا کے چیک کرے گا, ڈاکٹرز کو بلائے گا اور تجھے بہت گفٹس دیں گے وہ لوگ. تو اس بادشاہ کا, اس رولر کا گفٹ تو 1 روپیہ بھی نہیں لینا, 1 دینار بھی نہیں لینا, بلکہ میرا ایک بیٹا ہے ہلے میں رہتا ہے ابنی کا, اس کے پاس جانا تو وہ تجھے کچھ پیسے دے گا, کچھ دینار دے گا, جو دینار تیری پوری زندگی میں کے لیے کام آ جائیں گے. تو اس حاکم سے 1 دینار بھی نہیں لینا. یہ کہہ کر امام پیچھے ہٹے. پہلا میسج لبیک یا حسین کا. یہاں پر امام نے کیا کیا, اپنا ہاتھ رکھ کر, غور سے سنو پلیز, غور سے سنو. یہ واقعے کی میں نے زحمت کیوں دی, صرف اس لیے کہ اس میں 2 پیغام ہیں جو آج کی میری مجلس کو ریلیٹ کر رہے, اس لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ وہ ہے کہ لبیک یا حسین کا ٹوٹل جواب ہے. یہ اگر سمجھ میں آپ کو آج آ جائے بامبے میں تو آپ جو لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں وہ مکمل طور پہ کہہ سکتے. یہ امام کو اس واقعے میں آپ کو پتا چلے گا کہ امام چاہتا کیا ہے, what he needs actually from شیعہ. اب یہ بولیے کہ امام نے ہاتھ رکھا, غور سے سنو, امام نے ہاتھ رکھا, شفا دی, کیور کیا, پیچھے ہٹ گئے اور کہا پروردگار, اور کہا کیا امام نے, ابراہیم سے کیا کہا, ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی. شفا دی کس نے, کس نے شفا دی, امام نے دی. لیکن امام نے کہا کیا کہ اللہ نے دی. جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں کہتا. کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا نہیں. میں, میری عبادت, میرا گھر, میرا حسن, میرا ڈونیشن, میرا پیسہ, میں اتنے نیک کام کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں جب دیتا ہوں رمضان میں کسی کو یا کسی کو کبھی بھی ڈونیشن دیتا ہوں, کبھی مدد کرتا ہوں تو میں اپنے نام کا ایک نیم پلیٹ بھی رکھتا ہوں نا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بامبے کی بات نہیں کر رہا, رمضان میں 10-10, 20-20 کلو اناج بانٹا گیا. ہر پیکٹ کے ساتھ نیچے with the best compliments, کمپنی کا, اپنے کمپنی کا نام. تم اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہو, اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہو یا اللہ کے نام پہ دے رہے ہو. اس کے بعد کہا ایسا نہیں دوں گا, میں بامبے کی بات نہیں کر رہا, ایسا نہیں کروں گا, لائن بنا کے کھڑے رہو, سائن کرو پیپر پہ کہ تم نے لیا. کیا تصویر, یہ کیا ہے, یہ شیعت ہے. امام اس کو ایکسپٹ کرے گا؟ یہ لبیک یا حسین پوری زندگی بولتا رہے. تم مارکیٹنگ کر رہے ہو, تم دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ تم ہر مہینے ڈونیشنز دیتے ہو, ہر مہینے چاول اناج بانٹتے ہو غریبوں میں, تم غریب کی عزت سے کھیل رہے ہو. یہ طریقہ شیعت کا ہے. تم اس امام کے ماننے والے ہو
تم اس حسین کے ماننے والے ہو، تم اس مولا علی کے ماننے والے ہو کہ جو رات کی تاریکی میں غریب کے دروازے پہ رکھ کے چلا جاتا تھا. امام حسین کے سامنے کوئی فقیر آتے، کوئی بیگر آتا مانگتا تو حسین یوں کر کے نہیں دیتے. تاریخ کا پوری تاریخوں میں کہ جب امام کے سامنے کوئی آ کے مانگتا تو امام سر کو جھکا لیتا، سر کو جھکا لیتا، جھکا کے دیتا. پوچھا کیوں آپ ایسا دیتے تو کہا میں اس کے آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالوں، اس کو شرمندگی محسوس ہوگی. جب امام کے گھر پہ کوئی آتا دروازے کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے دیتے. ہمارا سٹائل یہ ہے کہ اگر ہم کو دینا ہے تو 10 آدمی کو ساتھ لے کے جانا ہے، تصویر لینا ہے. کس کے لیے؟ ایسا کرو وہ پورا اناج لے کے جا کے سمندر میں ڈال دو. بلیو می، حسین کبھی بھی اس کی لبیک، اس کی سروسز آفر نہیں کریں گے جو تم کسی غریب کی عزت کو خراب کر کے تم اس کو پوری زندگی سرو کرو. حسین تمہیں سب نہیں کرے گا. پہلی چیز اس محرم کے مجالس میں اب تک جو کیا وہ کیا، اب ایک نیا پیج سٹارٹ کرو. اب یہ سوری بولو اور بولو مولا سے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کبھی بھی کسی غریب کو اس طرح ڈونیشن، اس طرح مدد، اس طرح ہیلپ کبھی نہیں کروں گا. رمضان اتنا بابرکت مہینہ، محرم اتنا بابرکت مہینہ کہ تم جو مانگو وہ حسین تمہیں عطا کرے. لیکن اس مہینے میں اگر ہم لوگوں کو بتا کے مارکیٹنگ کر کے یہ کام کریں گے تو کیسے بابا، کیسے تمہاری سروسز کو، تمہارے کام کو حسین کیسے ایکسپٹ کرے گا؟ حسین کا بیٹا میں کہہ سکتا ہے امام کو زیب دیتا، میں سوائے امام کے کسی کو زیب نہیں دیتا، کسی کو زیب نہیں دیتا. انسان کو تو زیب ہی نہیں دیتا، ہم کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ میں بڑا ڈونر، میں بڑا ڈونیشن دیتا ہوں، میں اس کی مدد. سو واٹ یار، سے تھینک یو ٹو یور امام کہ ایٹ لیسٹ یو آر گیٹنگ چانس. شکر ادا کر، میں بڑا ڈونیشن دیتا ہوں، میں اس کی مدد. سو واٹ یار، سے تھینک یو ٹو یور امام کہ ایٹ لیسٹ یو آر گیٹنگ چانس. شکر ادا کرو کہ مولا نے تمہیں موقع دیا اور اس کے لیے اپنی کمپنی کی مارکیٹنگ کر رہے ہو، اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہو. فائدہ کیا ہے؟ پورا 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو نا، وہ 1 لاکھ لے جا کے سمندر میں ڈال دو بامبے کے. مثال دے رہا میں، جو کرے میں جنرل میسج دے رہا، کیسے مت کرو، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہمارا یہ حساب ہے کہ اگر میں اس کی مدد کروں، کوئی میرے پاس آیا اور کہا کہ بھائی پلیز ہیلپ می، میں اتنا نیڈی ہوں، میں پہلے چیک کروں گا کہ اگر اس کو ہیلپ کروں گا تو میرا انٹرسٹ کیا ہے اس میں. کتنی اچھی بات ہے نا. میرا انٹرسٹ کیا ہے؟ میرا نام ہو رہا کہیں مارکیٹ میں، میرا نام آ رہا عابد بلرامی کا. اگر نام آ رہا تو میں اس کے پورا فول ہارٹیڈلی جا کے ہیلپ کر رہا ہوں. اور اگر کوئی ہیلپ نہیں کرنا ہے، اس کو میرا نام ہی نہیں رہا، میرا نام کا کوئی بول بالا نہیں ہو رہا تو بولتا بابا جاؤ. دس از رانگ. یہ لبیک کیا حسین نہیں ہے. کوئی کام کرو چھپ کے کرو، پوشیدہ رہ کے کرو، کسی کو بتا کے مت کرو. یہاں میں اگر لائف میں ہے، زندگی میں میں کو نہیں نکالو گے. یہ بات عورتوں میں بھی، ہماری ماں بہنوں میں بھی. میرا حسن، میرا زیور، میرا یہ، میرا گھر، میری گاڑی، واٹ از دس؟ میری عبادت. آپ انصاف سے بتائیے، اتنا بڑا مجمع رضوی کالج کی چوتھی مجلس میں مجھے سن رہا، کوئی ایک روایت بتاؤ، کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ کہ سلمان ایمان کے 10 درجے پر ہے، ابو ذر ایمان کے 9 درجے پر ہے. کبھی بھی سلمان نے ابو ذر کے سامنے یہ نہیں کہا میں 10 کا تو 9 کا. یہ لوگ ڈونرز تھے. آپ کیا سمجھ رہے؟ میسا میں تمار کوئی غریب آدمی نہیں تھا، کھجور کا بزنس تھا، بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا. سلمان کوئی غریب پور مین نہیں تھے.
کھیت تھے ان کے. ابو ذر غریب آدمی نہیں تھا لیکن ان کے پاس تھا. یہ راتوں میں جا کے مولا علی کی سیرت پہ عمل کر کے غریبوں کی مدد کرتے. لیکن مارکیٹ میں مدینے میں آ کے نہیں کہتے کہ میں نے اس کو دیا اس کو دیا اس کو دیا اس کو دیا اس کو دیا. فائدہ کیا ہے؟ پوری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. ایسے لوگ ہم نہیں سمجھ رہے. پلیز پلیز میری بات پہ تھوڑا سا غور کریں. آپ نہیں سمجھ رہے کہ کتنا بڑا نقصان شیطان آپ سے کروا رہا. آپ کا تو مال جا رہا. آپ تو ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ دے رہے. آپ رمضان میں اتنا 100-200 کلو اناج بانٹ رہے. لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ ایک دانہ چاول کا، ایک دانہ گیہوں کا، ایک ویٹ کا ایک دانہ، شکر کا ایک چھوٹا سا دانہ، اور کوئی چیز جو بھی آپ دے رہے وہ ایک دانہ بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. بندہ پکارے گا، بندہ کہے گا کہ پروردگار 20 سال رمضان میں نے اناج بانٹا، یہ کہاں چلا گیا؟ شاید تیرے فرشتوں نے لکھنا بھول گئے. اس لیے کہ ہم کو عادت ہے نا بلیم کرنے کی ایک دوسرے پہ. فرشتے بھول گئے جبکہ آپ کو معلوم نہیں. آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی فرشتوں کے پاس بھی آ گئی. یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دونوں کے پاس آئی پیڈ ہے. میں بلیو می، میں کیا کہہ رہا آپ سے، ان کے کمپیوٹر میں وائرس نہیں آتا، ان کا نیٹ ڈاؤن نہیں ہوتا. ایک ایک چیز لکھتے ہیں. جب بندہ کہے گا کہ میں نے تو اتنا دیا، کہاں چلے گیا؟ تو پرنٹ آؤٹ نکالیں گے بلینک، کہیں گے کہ تو نے دیا تھا لیکن فوراً اپنا نام بھی تو کیا تھا. تو جس کے لیے نام کیا تھا جا اس سے اجر مانگ، اللہ کے پاس کیوں آیا؟ تو what is the use؟ فائدہ کیا ہے؟ لبیک یا حسین. امام حسین اگر ایکسپٹ نہیں کرے تو فائدہ کیا؟ حسین بولے کہ میں تو اپنے چاہنے والوں کو ایسا دوں اور تم مارکیٹ میں بتا کے اس کی عزت نکالو. چل بات پڑے محمد والے محمد. This is very very important, very very important کہ چیک کرو 1 روپیہ بھی کسی کو دے رہے تو یہاں سے میں کو اپنی لائف سے نکالو. ہر آدمی، ہر لڑکی، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ کبھی یہ نہ سوچے کہ میری عبادت ہے، میری آزاداری ہے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھے، کسی چیز میں کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. عبادتوں میں، آزاداری میں نو کمپٹیشن. یہاں پہ خلوص چاہیے. خلوص کے ساتھ ہو گئے تو حسین تمہاری ہر عبادت کو ایکسپٹ کرے گا. اگر تمہارے پاس خلوص نہیں ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں سے واہ واہ کروانا ہے، یہ لوگوں سے اپنی عزت کی بھیک کیا مانگ رہے ہو؟ عزت کی بھیک مانگنا ہے تو حسین ابن علی سے مانگو. سمجھے؟ لبیک یا حسین. اٹس ناٹ ایزی لیکن یہ ضروری ہے. یہ کہا، امام نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ نے تجھے دیا. آپ دیکھیں گے امام کیا جواب دے رہا. اس کے بعد امام نے اپنے گھوڑے کو موڑ کے آگے چلنے لگے. غور سے سنو، آگے چلنے لگے تو ابراہیم پیچھے پیچھے دوڑنے لگا. کہنے لگا مولا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا، مولا مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ. چند قدم امام آگے بڑھے. پلیز غور سے سنو، دوسرا میسج لبیک یا حسین کا. وہ آگے بڑھے، امام رک کے پلٹ کے کہا ابراہیم واپس جا. ابراہیم نے کہا مولا. اچھا ابراہیم محبت میں آ رہا تھا. امام سے اتنا پائس انسان تھا، یہ اتنا پائس تھا کہ امام نے اس سے ملاقات کی. ہم تو اتنے پائس نہیں ہیں. آپ سوچیں میں کیا کہہ رہا. ہمارا کمپٹیشن عبادتوں میں، ہم فوراً کوئی عبادت کریں، فوراً مارکیٹ میں لا کے بولے کہ میں تو یہ نماز پڑھتا ہوں. ارے بابا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بول کے ان سے واہ واہ کروانا چاہتے ہو. یہ عبادت تو کر لی. شیطان نے کہا اچھا تم نے عبادت کر لی، اب میں تمہاری عبادت کو خراب کرتا ہوں. اس نے کہا کچھ مت کرو.
تم لوگ جا کے لوگوں کو تو بول دو کہ تم نے یہ نماز پڑھی، یہ دعا کری، یہ اتنی عبادت تم کرتے ہو روز تم. آپ نے بولا گیا. ہر چیز کو چھپاؤ. یہ کرنے سے انسان میں ایک ایگو پیدا ہوتا ہے کہ میں سماج کا سب سے بڑا عبادت گزار، رات بھر کر کے عبادت. کبھی کوئی علی کا چاہنے والا اس زمانے میں کبھی نہیں بولتا تھا سلمان، بوذر، میزم ان لوگوں کے پیشانیوں پہ گھٹے تھے. آج کے دور میں آغائے بہجت آپ کے سامنے ہے. میں پڑھوں گا، بتاؤں گا کہ 4 سال پہلے اسی صدی کا نا، اسی سینچری کا، ابھی 4 سال پہلے جس کی ڈیتھ ہوئی، آغائے محمد جواد بہجت کیا پرسنالٹی تھی. کوئی اور پلانٹ کے نہیں تھے، اسی پلانٹ کے تھے. کیسی پرسنالٹی، کیسا تقدس، کیسا پائس انسان، کیسا تقوی کہ اس کا عالم ہے عبادتوں کا کہ وہ زبان سے بولتا ہے، اس کی ہر دعا پوری ہوتی ہے. اس کا کردار ایسا کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی بھی اپنی عبادت کو ظاہر نہیں کرتا. ڈونٹ ویسٹ یور نماز. اپنی نمازوں کو ویسٹ مت کرو، اپنے ڈونیشن کو خراب مت کرو، اپنی عبادتوں کو ضائع مت کرو. تم اگر اسی طرح کرتے رہو گے تو تم لبیک یا حسین. حسین اس کو کبھی قریب نہیں کرتا جو شو آف کرتا ہے، جو اپنی عبادتوں کو بتاتا ہے، جو اپنی لوگوں کے سامنے کروانا چاہتا ہے. جو بھی مانگو تم حسین کے بعد خلوص کے ساتھ جاؤ، سر جھکا. حسین سر اٹھا کر معاشرے میں عزت دے دے گا تم کو. بابا جبرن سلوات پڑھ لیں. زندہ دوستو، وقت تیزی سے گزر رہا، تیزی سے 45 منٹ ہو گئے، 45 منٹس ہو گئے. پلیز ڈونٹ ویسٹ یور عبادات. لوز مت کرو اپنے عبادات کا. اب سنو، امام نے رک کے کہا ابراہیم واپس جاؤ. اس نے کہا مولا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. محبت پیار سے کہہ رہا ہے مولا ڈونٹ لیو می الون، ڈونٹ لیو می الون. پیچھے بھاگنے لگا مولا کے. 2 دفعہ امام رکا. اور سے سن، امام رکے، محبت میں جا رہا ہے، امام کے لو میں آگے بڑھ رہا ہے، بڑا پائس انسان ہے. دوسری دفعہ پھر وہی جملہ کہ مولا مجھے اپنے ساتھ لے لو. مولا رکے کا ابراہیم واپس. تیسری مرتبہ جب وہ پھر دوڑنے لگا تو امام نے رک کے ایک جملہ کہا. امام نے رک کے کہا ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں ہے. اوبیڈینٹ سی چاہیے امام کو، اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے. پلیز میری جملوں پہ غور کرو. ہمارے اسلام میں وہ محبت نہیں ہے، دیوانگی نہیں ہے محبت میں. دیوانگی کریزینس ہے، کریزینس نہیں ہے اسلام میں. محبت معرفت کی ہے. میں کیا کہہ رہا آپ سے؟ امام نے کہا ابراہیم وہ محبت کیسی جس میں اطاعت نہیں. ختم ہو گیا ابراہیم، رک گیا، 1 انچ آگے نہیں بڑھا. کہا مولا I'm sorry مولا، I'm sorry مولا. امام نے کہا واپس جاؤ. یہ اوبیڈینس پیدا کرو، یہ اوبیڈینس ہی پیدا کرو. لبیک یا حسین، اس کا مطلب ہے کربلا میں جتنے، ابھی مسائل پہ نہیں آیا، کربلا میں جتنے تھے وہ ٹوٹل ڈیووشن کے ساتھ امام کے ساتھ. آپ کے سامنے واقعات نہیں ہے کہ بی بی شب عاشور، بی بی زینب نے صرف اتنا کہا کہ بھیا کہ تم نے امتحان لے لیا اپنے چاہنے والوں کا، کہیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں. یہ آواز بی بی کی چاہنے والے کو پتا چل گیا کہ شہزادی کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے. زہر نے کیا کیا؟ کہا حبیب یہاں آؤ، مسلم یہاں آؤ، ہلال یہاں آؤ.
پورے انصار کو جمع کیا، علی کی بیٹی کے خیمے کے دور جا کے ٹھہرے، فضا کو بلایا، بلا کے کہا علی کی بیٹی سے کہہ دو، ہماری شہزادی سے کہہ دو کہ یہ تلوار ہمارے ہاتھ میں، ہم اپنی گردنوں پہ تلوار رکھتے ہیں، اب بی بی سے کہو کہ حکم دے ہم اپنی گردنوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں، کاٹ لیں۔ اطاعت یہ ہے کہ امام کو بھروسہ نہیں۔ تو اس وقت امام نے کیا کہا؟ امام حسین نے بی بی سے، امام نے کہا بہن ان لوگوں نے اپنے حق کو ادا کیا، اب تم بھی حق کو ادا کر دو۔ تو شہزادی نے فضا سے کہا جا کے میرے بھائی کے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا۔ یہ ریگارڈ ہے، یہ عزت ہے، یہ عزت ہے، یہ عزت ہے۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ یہ ریگارڈ ملے گا کہ اگر باعث ہو کر تم لبیک یا حسین کہو گے۔ لبیک یا حسین کا سب سے بڑی چیز ہے یہ دو چیزوں کو چھوڑ دو، میں کو چھوڑ دو کہ میں آج جو اسلام کو نقصان پہنچایا سب سے زیادہ یہ میں نے نقصان پہنچایا۔ شیعہ کبھی میں نہیں کہنا، میں یہ میرے کان پک گئے، میں سن کے میں پوری دنیا گھومتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کہاں کہاں کے لوگ کس طرح بات کریں کہ وائی آر یو ویسٹنگ یور اعمال، وائی اتنے نیک۔ میں جنرل میسج دے رہا، میں یہاں کے لیے نہیں دے رہا، میں جو میری مجلس سن رہا، اگر کسی میں ہے، مجھے پتا ہے بامبے میں کسی کے پاس میں نہیں، یا تو ہے ہی نہیں، میں ایک جنرل میسج دے رہا کہ اگر کسی کے پاس میں ہے تو اپنے اعمال کو لوز مت کرو، اپنے اعمال کو ویسٹ مت کرو، تمہارے اعمال خراب ہوں گے۔ لبیک یا حسین کا تم کو جواب دینا ہے۔ کم از کم یہ 2012 کا یہ جو محرم ہے 1434 ہجری کا، اس محرم میں آج میں چوتھی مجلس رضوی کالج کی کہہ رہا نا، تو کم از کم اس چوتھی مجلس کا یہ دو گفٹ اپنے آپ کو مت دو۔ آج یہ فرش عزا پہ بیٹھ کر حسین ابن علی سے وعدہ کرو، کسی اور سے مت کرو، اپنے امام سے کرو، کہو مولا اب تک جو میں نے میں کیا ہے نا اب نہیں کروں، اور مولا میں آج سے اوبیڈینٹ شیعہ بن کے زندگی گزاروں گا۔ تو آپ دیکھو کہ اس سال محرم میں اگر آپ نے یہ دو چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا اور ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا تو یو ڈونٹ نو کہ حسین کی رضا کتنی مل جائے گی، حسین راضی کتنا ہوگا۔ کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں مولا یہ دو چیزیں آپ کو پسند نہیں اس لیے میں نے چھوڑ دی، یہ لائف میں سے نکالو اس لائف میں سے۔ دعائیں پرابلم کریں گی، قبول نہیں کریں گی، تمہارے زندگی میں پرابلم آئے گا، پریشانیوں میں گھر جاؤ گے۔ یاد رکھو یہ تو کرم حسین ہے، ایک نظر کرم امام کی ہٹ جائے ہمارے پاس سے تو ہم پریشانیوں میں گھر جائیں۔ آج اس استغاثے کو میں نے آپ کو دیا 7 دن، یہ 12 دن میں نہیں کرنا یہ استغاثہ، فرسٹ 12 ڈیز میں امام کا 13 محرم سے کرنا جو میں نے دیا ابھی ابراہیم کا، یہاں بامبے میں کریں، جہاں جو میری آواز سن رہا، جہاں سن رہا، اس کے لیے یہ استغاثہ چوتھی مجلس کا گفٹ ہے۔ آپ کر کے دیکھنا، اس نے 7 دن کیا تھا، دل سے کیا تھا، امام سے ملاقات ہو گئی۔ کوئی پرابلم آپ کا ہے، کوئی ایشو آپ کا ہے، بچوں کا ایشو، میرڈ لائف کا ایشو، گھر کا ایشو، رزق کا ایشو، بزنس کا ایشو، اینی ایشو، اگر آپ نے یہ استغاثہ کیا امام کا، ٹرائی کرنا اس امام کا استغاثہ 13 محرم سے 20 محرم تک، میں ہوں بامبے میں، 13 محرم سے سٹارٹ کرو، 20 محرم کو ختم کر دو، 7 ڈیز میں آپ دیکھنا، آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ کہ اتنا زبردست یہ استغاثہ ہے کہ کوئی انسان کیسا بھی پرابلم میں ہے اس کا پرابلم امام سالو کرتا ہے۔ لیکن یہ کنڈیشن ہے دوستو، یہ کنڈیشن ہے، آپ کو یہ پرامس امام کو اس وقت کرنا ہے یہ استغاثہ کرنے سے پہلے کہ مولا میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ میں کبھی بھی اب میں نہیں کروں گا، میں کبھی بھی کوئی عمل لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کروں گا، اور دوسری چیز میں آپ کا اوبیڈینٹ شیعہ بن کے زندگی گزاروں گا۔ یہ 2 وعدہ کر کے تم 7 ڈیز کا یہ عمل کرو، جو حاجت ہے تمہاری 1 لاکھ حاجت ہے تو فرزند زہرا وہ لاکھوں کو حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔
مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ۔ یہ مجلسوں کا اہتمام، یہ مجلسوں کا ذکر، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دوستو 50 منٹ ہو گئے، مجھے مجلس کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ ٹاپک چلے گی کل، میں آج کچھ اور بھی بتانا چاہتا تھا لیکن اسی میں پورا 1 گھنٹہ ہو گیا۔ بس یہ 2 چیزیں بھی اگر کوئی ایکسپٹ کر لے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک چیز یاد رکھے، زندگی میں 24 گھنٹے میں ہمیشہ ایک چیز سوچنا کہ آج میرا مولا کیسا راضی کرے، میں مولا کو راضی کیسے کروں، مولا کو ہیپی کیسے کروں۔ آپ مثال کے طور پہ کہیں جاب کرتے ہیں، کسی کے پاس جاب کرتے ہیں، تو جب جو آپ کا مینیجر ہوتا ہے، کیا آپ اس کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ہمیشہ یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ جو آپ کا امیڈیٹ باس ہے وہ آپ سے ہمیشہ راضی رہے۔ نہیں کوئی ایسا جاب کرنے والا ہے کہ بولا یار میرا امیڈیٹ باس راضی ہو میں تو میں اپنی مرضی چلاؤں گا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا کہ اس کا باس ہمیشہ راضی رہے۔ دنیا کے باس کو خوش کرنے سے بہتر بگ باس کو خوش کرو نا۔ ہمارا بگ باس حسین ابن علی ہے، امام حسین ہمارے بگ باس ہے۔ بگ باس کو کیپ ہم ہیپی دین یو سی دا ریزلٹ۔ کیپ ہم ہیپی نا، امام حسین کو ہیپی کرو نا، بگ باس ہے ہمارے۔ امام حسین اگر راضی ہو جائے نا تو آپ کے یہ بزنس کے، آپ کے گھر کے ہر ایشو دور ہو سکتا۔ لیکن لبیک کہو ویسے، میں لڑکیوں سے بھی کہہ رہا کہ آپ ان کو خوش کرنے سے بہتر بگ باس کو خوش کرو، پھر دیکھو تم اپنی لائف میں گرو کیسے کرتی ہو۔ بہت بڑا ایشو، بہت، میں ایم ریئلی تھینکفل ہاں بامبے کی خواتین، ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اتنا چینج آ رہا، دیٹس ویری گڈ، لیکن ادھر آ رہا ادھر نہیں۔ میں یہاں پہ بھی چاہتا چینج، میں یہ ایسی کہہ رہا، مجھے پتا ہے آپ لوگ بالکل پرفیکٹ ہیں، ادھر تو ڈراسٹک چینج ہے، ایبسولوٹلی بگ چینج، دیٹس ویری گڈ۔ تبارک مولا خوش رکھے۔ یہ محرم کا صدقہ ہے، یہ حسین کا کرم ہے، میرے مظلوم امام کا کرم۔ دوستو 5 محرم کی رات، کتنی تیزی سے یہ محرم گزر رہا ہے انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ 5 محرم کی رات آ گئی۔ آپ کو پتا ہے اس رات میں کن شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے؟ ان بچوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جن کی ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ کنبے کی رونے والی بی بی کے بچے۔ آج 5 محرم پورے شہر میں ایک ہی ماتم ہے کہ زینب کے بچے شہید ہو گئے۔ بی بی آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، غریب سیدانی، غریب سیدانی۔ یہ وہ بی بی ہے زینب کہ جس نے پورے کنبے کا ماتم کیا، کبھی علی اکبر کا ماتم کیا، کبھی عباس کا ماتم کیا، کبھی قاسم و محمد کا ماتم کیا، کبھی حسین کا ماتم کیا۔ ایک زینب ہے پورے کنبے کی رونے والی ہے۔ پوری کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک زینب نے کبھی بھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ عزیزو یہ اون و محمد، یہ وہ شہید ہیں کہ کمسنی میں بچے ماں سے جدا ہو گئے، اور بی بی ان بچوں کو اتنا ماں ہے کتنا چاہتی ہوگی، لیکن بچے ایسا جدا ہوئے کہ ایک ہی ساتھ دونوں لاشیں خیمے میں آئیں۔ اب زندہ رہے تو زینب کو اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے، اللہ بی بی کے روزے کے حالات کو صحیح کر دے۔ عزیزو آج بھی جب زائر جاتا ہے بی بی زینب کے روزے پر تو وہ غربت ہے کہ یہ وہی سیدانی ہے کہ جس شام میں اسیر ہو کر آئی تھی، جس شام میں زینب کا یہ عالم تھا کہ نجف کا رخ کر کے کہا تھا بابا تیری بیٹی زینب کا دربار میں جا رہی، بابا آ کے میری مدد کرو۔ یہ وعدہ لیا تھا علی سے کہ وہ بی بی یزید کے سامنے ننگے سر گئی، یہ وہ زینب ہے۔ آج اسی زینب کے اللہ پرسہ دے کہ بی بی ہمارے اس پرسے کو قبول کرو۔ اون و محمد یہ وہ بچے ہیں کہ شب عاشور جب امام حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے،
حسین علی اکبر کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ سامنے چراغ جل رہا ہے اور لیلا کی گود میں علی اکبر کا سر ہے. ماں چراغ کی روشنی میں بچے کے بالوں کو سنوار رہی ہے اور کہہ رہی ہے علی اکبر کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. حسین ام فروہ کے خیمے میں گئے تو دیکھا سامنے قاسم بیٹھے ہوئے ہیں اور بی بی ام فروہ کہہ رہی ہیں میرے لال کل میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا, روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے. پھر امام بی بی رباب کے خیمے میں گئے تو دیکھا ایک ماں ہے اور سامنے جھولا ہے. اس جھولے کے پاس ماں کا سر ہے. ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے کہ علی اصغر کل ہر ماں اپنی اپنی قربانی کو پیش کرے گی. ارے تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان میں بھی نہیں جا سکتے. یہ رباب کی فریاد ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, خدا کسی غم میں نہ ڈالے. اس کے بعد حسین اپنی بہن کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ سامنے اون و محمد بیٹھے ہوئے اور بی بی زینب مولا علی کے جنگ کے واقعات, جناب جعفر طیار کے جنگ کے واقعات سناتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ بیٹا تمہارے دادا نے ایسی جنگ کی, تمہارے نانا نے ایسی جنگ کی. چھوٹے چھوٹے بچے آستینوں کو الٹ کے کہتے ہیں اماں کل اجازت دلوائیے پھر دیکھنا. عاشورے کا دن آیا, سارے انصار شہید ہو گئے, دولہا کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی. زینب نے کہا بچوں ابھی گئے نہیں, تو بچوں نے کہا کہ اماں ہم جب آقا سے کہتے تو وہ کہتے کہ تم میری بہن کی نشانی ہو, میں کیسے اجازت دے دوں. بس یہ کہنا تھا. زینب نے اون کا ہاتھ پکڑا, محمد کا ہاتھ پکڑا, دونوں بچوں کو حسین کے خیمے کی طرف لے کر چلی. حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا تو کہا بچوں ماں کو سفارش کرانے لا رہے ہو. اسی طرح پرسا دے, اسی طرح پرسا دے. یہ زینب کے بچوں کا ماتم ہے, زینب کے بچوں کا ماتم. 5 محرم کی رات ہے. امام نے اجازت دی. ایک کو علی اکبر نے سوار کیا, ایک کو عباس نے سوار کیا. اون و محمد چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 12 13 14 سال کا سن ہے. دونوں شہزادے چلنے لگے. زینب نے آ کے بچوں کو, جب بچوں نے آ کے ماں سے خدا حافظ کے لیے رخصت کے لیے آئے تو زینب نے دونوں بچوں کو پیار کیا. ماں نے پیار کر کے ایک جملہ کہا. زینب نے کہا بچوں میں جانتی ہوں کہ تم بہت پیاسے ہو, بہت بھوکے ہو, لیکن بچوں یاد رکھنا جنگ لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا. جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے. اسی طرح تکلف سے مت رہو, تکلف سے مت رہو, تکلف سے گریہ مت کرو, سر پیٹ کے رہو, سر پیٹ کے رہو. دونوں شہزادے میدان میں آئے. علی کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں. خوب جنگ کی, خوب جنگ کی. جنگ کرتے کرتے جب ہر طرف سے گھیر لیے گئے تو بچوں نے پکار کے کہا کہ آقا ہمارا آخری سلام. حسین, عباس اور علی اکبر تلوار لے کر میدان میں نکل گئے. عزیزوں جب پہنچے تو بچوں کی کچھ جان باقی تھی. اون کو اٹھایا حسین نے. دونوں بچوں نے ایک ہی سوال کیا کہ آقا یہ بتائیے کہ ہمارا رخ کدھر ہے. تو حسین نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے. تو بچوں نے آخری وصیت یہ کی کہ اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا. اسی طرح پرسا, اسی طرح پرسا.
بس 4 راتیں اور باقی ہیں. آج اس بیوی کو پرسا دو، اس بیوی کو پرسا دو جو کنبے کی رونے والی میتوں کو اٹھایا گیا. ان کی میت کو عباس نے اٹھایا، محمد کی میت کو علی اکبر نے اٹھایا. دونوں میتیں خیمے میں آئی. بیویوں نے جا کے زینب کو سنبھالا، کہا بیوی بچے آئے ملاقات کو چلو. زینب نے آ کے 2 لاشوں کو دیکھا، ان لاشوں کے درمیان اللہ کا شکر ادا کر کے کہا پروردگار یہ قربانی کو قبول کر لے، میرے بھیا کو بچا لے. میرے بھیا کو بچا لے. عزیزو بس میں نے زحمت تمام کی. اس کے بعد بی بی نے کبھی بھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. جب کرتی کبھی عباس کا کبھی علی اکبر کا. ہر بی بی اپنے اپنے وارث کا ماتم کرتی. زینب اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرتی. کوفہ اور شام میں بھی ماتم نہیں کیا، بچوں کو یاد نہیں کیا. واپس آئی چہلم کے لیے، اس وقت بھی حسین کو پرسا دیا، حسین سے بات کی، سکینہ کا پرسا دیا، اون و محمد کو نہیں پکارا. جبکہ چہلم میں ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کو پکارا. زینب کبھی عباس کا ماتم کرتی، کبھی علی اکبر کا کرتی، کبھی قاسم اور حسین کا کرتی. عزیزوں ماں تھی، صبر کرتی گئی. مدینہ پہنچی، نانا کو سلام کیا، ماں کی لحد پہ گئی، ماں کی لحد پہ جا کر چوتھے امام کے گھر میں آ کے قیام کیا. بس میں نے زحمت تمام کر دی، مجلس پرسے کی ہے، پرسا دے کر اٹھو. ایک موقع آیا تھا جہاں زینب نے بچوں کو یاد کیا. مدینے میں جب چوتھے امام کے گھر میں بی بی قیام کری ہوئی تھی، کچھ دنوں کے بعد بی بی کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار چوتھے امام کے پاس آئے اور آگے کہا کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ وہ گھر آئے، میرا گھر سنسان ہو گیا، میں سننا چاہتا ہوں کہ میرے گھر پہ کیا گزری. امام نے آگے شہزادی سے کہا کہ پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر جائیں، بس آزادار ہو، بس آزادار ہو. زینب پہلی مرتبہ جو 28 رجب کو چلی تھی، آج پہلی مرتبہ اپنے گھر کی طرف جا رہی. ہر طرف پردے گھیرے گئے، آواز بلند ہوئی کہ علی کی بیٹی اپنے گھر کو جا رہی ہے. عزیزوں سب دور ہو گئے، لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے زینب کے دامن کو پکڑا، کہا بی بی اون و محمد کہاں ہے، اون و محمد کہاں ہے. گھر پہنچی، بچوں کے نماز کے مقام دیکھا، ماں کا دل پھٹ گیا. کربلا کا رخ کیا، کہا اون و محمد تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے ہیں. ماں کا پروردگار میری بیوی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے. بیوی کے بچوں کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے، ہماری مجلس کو قبول فرما لے. رضوی صاحب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جو مولا کا چاہنے والا پریشان ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار ہمارے امام کو سلامت رکھ. امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے.